بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اولاد کے مساوی حقوق یعنی بچوں اور بچیوں کے لیے برابری کا حکم۔ جب اسلام نے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا اظہار عمل اور عادت سے بھی ہو۔ اگر اولاد کا بوسہ لیا جائے تو اس میں بھی مساوی سلوک برقرار رکھا جائے۔ بوسہ لینے کے ضمن میں مساوات برقرار رکھنے کی اسلام نے تاکید کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو جس کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے صرف ایک کا بوسہ لیا اور دوسرے کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید فرمائی، کیا تم ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ کرو گے؟ جہاں تک اس رجحان کا تعلق ہے کہ ایک بچے کو دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ پیار کیا جائے یا جن سے مخالف میں کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت دی جائے تو یہ اسلام کی چیز یہ بالکل مخالف ہے۔ نیز مساوات کے اس تصور کے برعکس بھی ہے جس پر اسلامی قوانین کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ اسلام نہ تو مرد اور عورت میں نہ ہی لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق قائم کرتا ہے، اس لیے دونوں کا درجہ مساوی ہے۔ البتہ اپنی نیکوکاری اور ذاتی اعلیٰ اقدار و صفات کی وجہ سے ایک دوسرے کو فوقیت حاصل ہو، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ ماں باپ نے نہیں بچوں کے ساتھ فرق کرنا، ماں باپ نے برابری کا ہی سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ اس اصول سے انحراف گویا مساوات، منطق اور انصاف سے انحراف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ مساوی سلوک رکھیں تاکہ کسی ایک کو بھی کوئی پریشانی اور دکھ نہ پہنچے۔ گویا اس طرح اسلام محبت کے مقابلے میں نفرت اور سکون کے مقابلے میں بے اطمینانی کی بیخ کنی کرتا ہے۔ اس لیے اگر یہ رجحانات برقرار رہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ نفسیاتی افسردگی اور علیحدگی جیسے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ تمام باتیں جو آج کل یہ جو ڈپریشن اور ٹینشن چلی ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سبب کے لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو فوقیت دینے سے منع فرمایا ہے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے اخلاق کی حمایت کی ہے اور ان کی قدر و قیمت کے احساس کو اجاگر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تمہاری اولاد میں سب سے بہتر گھر میں رہنے والی لڑکیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر اولادکم البنات، تمہاری اولاد میں سب سے بہتر لڑکیاں ہیں۔ ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس پا کر بہت خوش ہوئے، مسرور ہوئے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے چینی کا سبب دریافت فرمایا اور پھر فرمایا، یہ میرے لیے ایک خوشبودار پودے کی مانند ہے اور میں اس کی خوشبو کو سونگھتا ہوں، اللہ یہ خصوصیت برقرار رکھے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے پایاں پدرانہ شفقت کے ذریعے لوگوں کے اس رویے کو بدل رہے تھے جس کے تحت وہ لڑکی پر لڑکے کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ لڑکے کے برعکس لڑکی کی طرفداری کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بازار جاتا ہے اور ایک تحفہ خرید کر گھر واپس آتا ہے تاکہ بچوں کو دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ محروم اور ضرورت مند لوگوں کے لیے صدقہ کی چیزیں لے کر آیا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ لڑکوں سے کب لڑکیوں کو دینا شروع کرے۔ اور یہاں پر ہمارے معاشرے میں الٹا ہی رواج ہے، لڑکیوں کے لیے لاتے ہی نہیں ہیں، لڑکوں کو ہی بس ہر طرح کے میدان میں انہیں فوقیت دے دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ساتھ محبت کرنے کے جذبے کو اسی طرح مؤثر بنا کر پیش کیا ہے جیسا فطری جذبہ لڑکوں کے ساتھ محبت کرنے کا ہوا کرتا ہے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کر رہا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ سننے والوں نے دریافت کیا کہ اگر 2 ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 2 بھی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں 1 ہو تو بھی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔